بھائی نے قربانی کا گوشت دکھاوے کے لیے خاندان میں بانٹ دیا، مجھ بیوہ کو گوشت نہ دیا۔ میں بیوہ ہونے کے بعد بھائی کے پاس رہتی تھی۔ آج بھابھی کے گھر والے آئے تو ان کے لیے بریانی اور گوشت بنایا جا رہا تھا، جبکہ میں بیٹے کو رات والی سوکھی روٹی کھلا رہی تھی۔ بیٹے نے ضد کی کہ اماں میں نے بھی قربانی کا گوشت کھانا ہے۔ وہ بھابھی سے گوشت مانگنے گیا تو بھابھی نے اسے تھپڑ مار کر بھگا دیا۔ میں کمرہ بند کر کے اللہ سے انصاف مانگنے لگی کہ ہم غریبوں کا کوئی حق نہیں۔ اچانک باہر سے بھابھی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ شوہر کے مرنے کے بعد میں بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ ساس سسر اور نندوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کہ اب میں ان کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں۔ ساس کا کہنا تھا کہ اگر میرا بھائی ہمیشہ کے لیے میرا خرچہ اٹھائے تو وہ مجھے ایک سٹور میں رہنے کی جگہ دے دیں گی، مگر میں کس منہ سے بھائی کو کہتی، اس لیے میں اپنے بیٹے کو لے کر بھائی کے گھر آ گئی۔ بھائی جو پہلے سے ہی اپنی بیوی کا محتاج تھا، اس نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا اور بولا، دیکھو بہن، تمہیں تو معلوم ہے یہ گھر میرا نہیں ہے، میرے سسر نے یہ گھر اپنی بیٹی کو دیا تھا اور اب تمہیں یہاں رہنے کے لیے میری بیوی سے اجازت لینی ہوگی۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بڑی مغروری سے بولی، تمہارا سلوک اچھا ہوتا تو آج تمہارے ساس سسر تمہیں گھر سے نہ نکالتے۔ یہ بات کسی تیر کی طرح میرے دل پر لگی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تب وہ بولی، اچھا زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ عرصے کے لیے تم یہاں رہ سکتی ہو، پھر اپنا انتظام کر لینا، لیکن یاد رکھنا تم کوئی مہمان نہیں ہو اور یہ گھر میرے باپ کا ہے، یہاں صرف میری حکومت چلتی ہے۔ میں خاموش کھڑی رہی، جیسے ہمیشہ کے لیے گونگی بن گئی ہوں۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ہادیہ بھابھی جیسی بھی ہے برداشت کر لینا، کم از کم اس نے تمہیں رہنے کے لیے چھت تو دی ہے۔ بس اس دن سے میں یہاں ملازمہ بن کر رہنے لگی تھی، گھر کے سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ صبح جب سب گھر والے ناشتہ کرتے تو مجھے بچا ہوا کھانا دیا جاتا۔ کچھ دنوں میں ہی میرا بیٹا بیمار ہو گیا۔ میں نے بھائی سے دوائی کا کہا تو اس نے بیوی سے چھپ کر مجھے دوائی لا دی۔ میری خود کی حالت بھی بگڑنے لگی تھی، مگر میری زبان پر صرف ایک دعا ہوتی، اے اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے۔ اور میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ جب تک سانس ہے میں برداشت کروں گی، صبر کروں گی، لیکن ہار نہیں مانوں گی۔ صبح سورج کی روشنی صحن پر پھیل چکی تھی۔ میرے لیے ہر دن ایک جیسا تھا، اندھیرے، تھکن اور خاموش آنسوؤں سے بھرپور۔ سٹور روم سے نکل کر کچن کی طرف جاتے ہوئے میرے قدم بھاری لگتے، جیسے ہر قدم میرے وجود پر سوال کرتا ہو۔ آج بھی بھابھی اپنی صبح کی مخصوص بے رخی کے ساتھ بولی، ناشتہ بناؤ، صفائی کرو، کپڑے دھو، پھر بچے کے پاس جانا، یاد رکھنا یہاں تم مہمان نہیں ہو۔ میں نے ہلکی سی جی کی آواز نکالی اور کام میں جٹ گئی۔ بیٹا جو اب 6 مہینے کا ہو چکا تھا، ساری رات بخار میں تپتا رہا۔ اس کی سانسیں کبھی تیز ہو جاتی، کبھی مدھم، اور میں خود کو بس ایک ہی جملہ میں دلاسا دیتی، بس اللہ ہے، وہ سب سنبھالے گا۔ کچن میں چولہا جلایا، آٹے میں پانی ملایا، چائے کے لیے پتی رکھی، ہاتھ خود بخود چل رہے تھے، پر دل سٹور روم کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے بچے کی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھی، امی امی۔ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے والی آواز گونجی، جیسے وہ ننھی روح مجھے پکار رہی ہو۔ جب میں چائے ابال کر پیالیوں میں ڈالنے لگی تو میں نے ہمت کی اور بولی، بھابھی میں بس 2 منٹ کے لیے بچے کو دیکھ آؤں، پھر کام مکمل کر لوں گی۔ رات سے بخار میں ہے۔ اس نے گھور کر دیکھا اور چائے کی پیالی میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے سختی سے بولی، جب تک برتن دھو کر کپڑے پھیلا نہ لو بچے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا بچہ تمہاری ذمہ داری ہے، پر یہ گھر میرا ہے، پہلے میرے کام کرو، پھر جو مرضی کرنا۔ میری پلکیں بھیگ گئیں، مگر میں نے سر ہلا کر خاموشی اختیار کی۔ ہر پل جیسے سوئی کی طرح دل میں چبھ رہا تھا۔ ماں کی ممتا مجبور تھی، پر عزت اور چھت کی بھیک نے زبان بند کر دی تھی۔ برتن دھوتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے اندر سے کوئی پکار رہا ہو۔ ہاتھ رک گئے۔ میں صحن پار کر کے سٹور روم کی طرف دوڑی۔ بھابھی کی آواز پیچھے سے بلند ہوئی، واپس آؤ۔ میں نے اجازت نہیں دی، مگر اب صبر کی حد پار ہو چکی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر گئی تو میرا بچہ بے ہوش پڑا تھا، ہونٹ خشک، سانسیں مدھم اور جسم تپ رہا تھا۔ دل جیسے کلیجے سے باہر آ گیا۔ میں گھٹنوں کے بل گر گئی، اسے گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا میری جان، میری سانس اٹھو، ماں آئی ہے۔ میرے آنسو اس کے ماتھے پر گرنے لگے۔
میں نے اسے خود سے چمٹا لیا، شاید میرے جسم کی حرارت اس کی سرد ہوتی سانسوں کو جگا دے۔ میرے لب مسلسل اللہ سے فریاد کر رہے تھے، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ پیچھے سے بھابھی دروازے پر آ گئی، اس کی آواز میں سرد مٹی کی سی ٹھنڈک تھی۔ اب کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ اگر اتنی ہی فکر ہے تو کام مت کرو، لیکن یاد رکھو کل کا کھانا نہیں ملے گا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا پر کچھ نہ کہا، مجھے بس اپنے بیٹے کی سانسیں واپس لانی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور ایک پرانا کمبل اوڑھا دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں اور میری جان میں جان آئی۔ وہ ہلکی آواز میں بولا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ وہ دن معمول کے دنوں جیسا ہی تھا، بھابھی کے تند مزاج، گھر کے بے شمار کام اور اسٹور روم کی تنہائی، لیکن اس دن کچھ ایسا ہوا جو میرے دل کے کسی کونے میں چھپے سکون کو بھی روند گیا۔ میرا بیٹا بخار سے کچھ سنبھل چکا تھا، چہرے پر زردی تھی مگر آنکھوں میں زندگی کی چمک واپس آ رہی تھی۔ میں نے صبح کے وقت حسب معمول صفائی ستھرائی شروع کی، جب بھابھی نے اچانک دروازے سے آواز دی، ہادیہ ذرا جلدی چائے بنا دو، میرا بھائی آ رہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چولہے پر کیتلی رکھ دی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی جو بغیر کسی وجہ کے بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید یہ میرے اندر کی عورت تھی جو آنے والے طوفان کا اندازہ لگا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے سے مردانہ کہکے کی آواز آئی۔ میں کچن سے جھانک کر دیکھنا نہ چاہتی تھی، لیکن آواز سن کر اندازہ ہو گیا کہ بھابھی کا بھائی آ چکا ہے۔ چائے تیار ہوئی تو بھابھی نے سختی سے کہا، صحن میں جا کر بھائی کو چائے دے آؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ میرے دل میں جھجک تھی لیکن انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے دونوں کپ ٹرے میں رکھے اور صحن کی طرف چل دی۔ قدم لڑکھڑاتے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ صحن کے کنارے چارپائی پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، سگریٹ سلگاتا ہوا۔ نظر میری طرف اٹھی تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی عزت دار عورت کو کانپنے پر مجبور کر دے۔ میں نے نگاہ جھکائی، ٹرے آگے کی اور چائے اس کے سامنے رکھ دی۔ اسی لمحے اس نے نرمی سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، نہایت آہستگی سے، جیسے اتفاقاً چھو لیا ہو، لیکن میں جانتی تھی یہ اتفاق نہیں تھا۔ وہ ہاتھ جو میری انگلیوں کو دبانے لگا، میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑا گیا۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا۔ پیچھے کچن میں گھی کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ہاتھ آٹے سے لت پت تھے اور دل مسلسل کسی انجانی گھبراہٹ میں ڈوبا ہوا۔ پچھلے دن جب بھابھی کے بھائی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، تب سے دل میں ایک بے نام سا خوف ٹھہر گیا تھا۔ میں نے وہ بات کسی سے نہیں کہی، نہ بھائی سے نہ کسی اور سے۔ کیسے کہتی؟ میرے لیے تو پہلے ہی یہ گھر ایک بوجھ بن چکا تھا۔ اگر اس بات کا ذکر کرتی تو الزام بھی شاید مجھ پر ہی آتا۔ تم نے اسے موقع دیا ہوگا، یہ جملہ مجھے پہلے ہی سنائی دے رہا تھا۔ اس دن صبح جلدی بھابھی نے کہا، آج رات بھائی جا رہا ہے، کھانے کا خاص انتظام ہونا چاہیے۔ میں چپ چاپ سبزیاں کاٹنے لگی، چولہا جلایا اور دل کو سمجھایا کہ بس آج کا دن گزر جائے تو کم از کم کچھ دن سکون سے گزر جائیں گے۔ دھوئیں سے آنکھیں جل رہی تھی، ہاتھ چاقو سے سبزی کاٹتے کاٹتے سوج گئے تھے، لیکن میں کام میں لگی رہی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، کسی بھی طرح آنکھ نہ ملے، سامنا نہ ہو، آج کی رات گزر جائے، لیکن تقدیر کو شاید میرے صبر کا امتحان لینا تھا۔ میں کچن میں دال کا تڑکا لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی بھابھی کا بھائی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ رک گئے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ کچن کے اندر آ گیا۔ بھابھی کہہ رہی تھی، تم بہت مزے کا کھانا بناتی ہو۔ اس کے الفاظ میں بظاہر شرافت تھی مگر آنکھوں میں وہی پرانی درندگی جھلک رہی تھی۔ میں نے چہرہ نیچے کیے بس اتنا کہا، آپ باہر بیٹھیں، میں ابھی کھانا لے آتی ہوں۔ وہ ہنسا، ایک قدم اور قریب ہوا، اتنی جلدی نکال رہی ہو؟ میں تو صرف تمہیں شکریہ کہنے آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ابھی چمچ تھا، میں نے اسے پیچھے رکھنا چاہا لیکن اس نے راستہ روک لیا۔ تم بہت خاموش ہو ہادیہ، اتنی خاموشی میں بھی ایک کشش ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے ساری زندگی برداشت کیا تھا، خاموشی سے سب ظلم سہتی رہی، مگر اب برداشت کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چمچ پھینکا اور اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ کچن میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں غصہ بھڑکنے لگا۔ تم نے میری توہین کی ہے، تمہیں لگتا ہے تم بچ جاؤ گی؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔
میں خاموش تھی، مجبور تھی، مگر بے غیرت نہیں ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹا، اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا، واپسی پر تمہیں یاد رکھوں گا، ہادیہ بہت اچھے سے یاد رکھوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کچن سے نکل گیا اور میں وہیں کھڑی کانپتی رہی، دل جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے۔ ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کچن میں آئی، چہرے پر غصہ تھا۔ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ وہ خاموش کیوں جا رہا ہے؟ میں نے نظریں نیچی کر لیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، تمہاری وجہ سے میرا بھائی ناراض ہو گیا ہے، تمہارا رویہ بہت بدتمیز ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ غصے سے بولی، ایک بیوہ عورت کے نخرے سن لو ہادیہ، اب تمہاری زندگی اور بھی مشکل کر دوں گی اگر میرے بھائی کو کچھ کہا تو۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے بس سر ہلا دیا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے اپنی عزت بچائی اور اس پر بھی مجھے الزام ملا۔ وہ رات اسٹور روم میں سرد تھی مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں جانتی تھی ظلم سہنا گناہ نہیں، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے، اور آج پہلی بار میں نے وہ فرض نبھایا تھا۔ عزت کے تحفظ کی قیمت ہمیشہ خاموشی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ چیخ بن کر حلق میں اٹک جاتی ہے، کبھی تھپڑ کی صورت دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ کچن کے تھپڑ کے بعد ایک دن کا سناٹا رہا، جیسے گھر میں طوفان سے پہلے کی خاموشی چھا گئی ہو، مگر میں جانتی تھی یہ خاموشی کسی نئے وار کا پیشی خیمہ ہے۔ اگلے دن شام کو صحن میں چہل پہل تھی، بھابھی جھاڑو لے کر صحن سجا رہی تھیں، رنگ برنگے پردے لٹک رہے تھے اور مہمانوں کے لیے کرسیاں نکالی جا رہی تھیں۔ میں ہمیشہ کی طرح صبح سے برتن دھونے، کپڑے طے کرنے اور سبزی کاٹنے میں لگی رہی۔ دل میں ایک سوال کچوکے دے رہا تھا، یہ سب کس لیے؟ بیٹا مسلسل بخار میں تپ رہا تھا، مگر میرے لیے دوا سے زیادہ ضروری ان کے لیے یہ انتظامات تھے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، بھابھی کوئی تقریب ہے کیا؟ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ ہاں، میلاد رکھ رہی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میرے بھائی خیر خیریت سے شہر پہنچ گئے، اور ہاں یاد رکھنا تم اس تقریب میں شامل نہیں ہوگی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں بھابھی؟ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ کیونکہ تم بدبخت ہو، اپنے شوہر کو کھا گئی، تمہارا سایہ بھی ہماری خوشیوں پر منحوس ہے۔ اگر تم نے صحن میں قدم رکھا تو مہمانوں کو تمہاری نحوست لگ جائے گی۔ میری زبان ساکت ہو گئی، دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی نفرت، اتنی سنگ دلی، کیا بیوگی واقعی اتنا بڑا جرم ہے؟ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن لفظ گلے میں پھنس گئے۔ بھائی کونے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی، دل میں ایک آخری امید جاگی کہ شاید وہ کچھ کہے، شاید میری صفائی دے، مگر وہ خاموش رہا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے نظریں چرائیں اور صحن سے باہر نکل گیا۔ میری امید کا آخری دیا بھی بجھ گیا۔ دوپہر کے وقت جب صحن مہمانوں کی ہنسی سے گونج رہا تھا، میں اسٹور روم کے اندھیرے میں بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کا گرم جسم میری باہوں میں تپ رہا تھا اور آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ بھی اس کے ماتھے پر گیلا رکھ دیا، مگر بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ باہر سے صلواتیں اور تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر میرے دل کی تڑپ جو کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ کبھی سوچتی اگر امی زندہ ہوتی تو کیا میں اس حال میں ہوتی؟ اگر میرا شوہر ہوتا تو کیا کوئی مجھے یوں ذلیل کر پاتا؟ مگر نہیں، اب صرف میں تھی اور میرا بچہ۔ باہر جب افطاری کا وقت آیا، دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے رکھے گئے، مہمانوں کی چہل پہل بڑھ گئی اور میں اپنے بچے کے لیے بس ایک نرم روٹی کی تلاش میں آنکھوں سے پانی بہا رہی تھی۔ دل چاہا باہر جاؤں، بھائی سے کہوں کہ صرف بچے کے لیے کچھ کھانے کو دے دے، مگر پھر خیال آیا بھابھی کی وہ جلی ہوئی آواز، یہ بدبخت ہمارے میلاد میں شامل ہوئی تو خوشیوں پر سایہ پڑ جائے گا۔ میری غیرت نے مجھے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ بیٹے کو گود میں لیے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ اے میرے رب، یہ دنیا تو ظالم ہے لیکن تو رحمان ہے، میری خاموشی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میرے بچے کے نصیب کو میرے نصیب سے بہتر بنا دے۔ وہ رات میں نے خاموشی سے سسک سسک کر گزار دی، باہر کہہ کے گونجتے رہے اور اندر میرے دل کے ٹکڑے بکھرتے رہے۔ کسی نے مجھ سے نہ پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا ہے، کسی نے یہ نہ جانا کہ بچہ کس حال میں ہے۔ میری ماں کہا کرتی تھی، بد دعا کبھی زبان سے نہیں نکالی جاتی، یہ خود بخود دل سے نکلتی ہے اور سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ اسی رات میں نے پہلی بار محسوس کیا
کہ میری آنکھوں کے نم ہونے کے بعد کوئی دعا نہیں نکلی، بس ایک خاموش بد دعا جو میرے قابو میں نہیں تھی۔ میرا بیٹا اب 2 برس کا ہو چکا تھا، مگر کمزور، زرد اور ساکت سا۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک عمر رسیدہ سا سکوت تھا، جیسے وہ بچپن جیے بغیر ہی بڑا ہو چکا ہو۔ جسم پر گوشت کم اور ہڈیاں زیادہ دکھائی دیتی تھیں۔ ہر وقت ماں کی گود میں لیٹا رہتا، جیسے جانتا ہو کہ یہی ایک واحد پناہ ہے۔ میری ممتا اس کی ہڈیوں پر کپ کپاتی جلد دیکھ کر ہر لمحہ آنسو بن جاتی تھی، مگر آنکھیں رو رو کر اب خشک ہو چکی تھی۔ بھابھی نے کھانے کا حساب روز کا راشن بنا رکھا تھا۔ ایک سوکھی روٹی، ہاں صرف ایک، اور وہ بھی ایسے وقت میں دی جاتی جب سارا گھر کھانا کھا چکا ہوتا۔ میرے لیے دسترخوان پر بیٹھنا تو کب کا حرام بن چکا تھا۔ ہر رات وہ سوکھی روٹی میرے ہاتھ میں تھما دی جاتی جیسے کوئی صدقے کا ٹکڑا ہو۔ میں وہ روٹی آدھی کر کے نرم کرنے کی کوشش کرتی اور بیٹے کے لیے چھوٹے چھوٹے نوالے بناتی۔ اس کا کمزور ہاتھ میرا دوپٹہ پکڑ لیتا۔ میں تھوڑی سی روٹی اس کے منہ میں ڈال کر باقی خود کے لیے رکھتی، لیکن جب وہ میری طرف دیکھ کر کہتا امی اور کھاؤ نا، تو میں وہ باقی بچی ہوئی روٹی بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیتی اور خود خاموشی سے پانی پی لیتی۔ پانی جو میری بھوک کو دھوکہ دیتا اور میرے وجود کو ایک دن اور گزارنے کی طاقت دیتا۔ بھابھی نے تو قربانی کا گوشت تک ہمیں نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے وہ سارا گوشت اپنے ہی خاندان میں بانٹ دیا تھا۔ رات کو جب سونے لگتی تو بیٹے کا جسم میرے ساتھ چمٹ جاتا، میری پسلیوں سے اس کی پسلیاں لگتی اور میں رات بھر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتی رہتی۔ کبھی کبھی وہ نیند میں بھی بولتا امی بوٹی کھاؤں گا نا، اور میں دیوار کی طرف منہ چھپا کر سسکنے لگتی۔ میرے پاس صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میرے بیٹے کے نصیب کو مجھ سے بہتر لکھ دے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ شدید کمزوری سے نڈھال ہو گیا، چلتے چلتے گر پڑتا، بات کرتے کرتے ہانپنے لگتا۔ میں نے بھائی سے دوا کے لیے کہا تو اس نے نظریں چرا کر کہا بھابھی اجازت نہیں دے گی، میں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں پانی دوں۔ پانی کیا، ایک ماں اپنے بچے کو پانی پلا کر جیا سکتی ہے؟ کبھی کسی شام کو کوئی مہمان آتا تو کھانے کی خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی۔ بیٹا باہر دروازے کے پاس بیٹھ کر صرف سانسوں سے لذت سمیٹتا اور پھر آنکھیں بند کر کے کہتا امی خوشبو کھا لی ہے، اب پیٹ بھر گیا۔ میں اس لمحے مر جاتی تھی اور پھر زندہ ہو کر اسے لپٹا لیتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن صحن میں کبوتر مرا پڑا تھا، بیٹے نے اسے دیکھا اور معصومیت سے کہا امی یہ بھی بھوکا تھا کیا؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا نہیں بیٹا، یہ سونے گیا ہے۔ بھوک جب جسم کو کمزور کرتی ہے تو روح کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ میرے جسم کا گوشت کم ہوتا جا رہا تھا، چہرے پر زردی چھا گئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے میرے حالات کی گواہی بن چکے تھے، لیکن میں ہر دن اپنے بیٹے کو تھوڑا سا اور جینے کی دعا دے کر رات گزارتی تھی۔ عید کا دن بھی آیا، مگر ہمارے اسٹور روم میں وہی پرانی چادر بچھی تھی اور وہی ایک روٹی جسے میں نے بیٹے کو دے کر خود پانی پیا۔ باہر سے ہنسی خوشی تحفے نئے کپڑوں کی خوشبو آتی رہی اور اندر میرے بیٹے نے مجھے گلے لگا کر کہا امی کیا اگلی عید پر ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں گے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا انشاءاللہ بیٹا، تمہاری قسمت میں بہت کچھ اچھا لکھا ہے، اور دل میں سوچا میری دعائیں کبھی تو عرش تک پہنچے گی، کبھی تو انصاف ہوگا، کبھی تو میری قربانی رنگ لائے گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہر تھوڑی دیر بعد بجلی چمکتی تو چھوٹے سے اسٹور روم کی دیواریں تھر تھرا اٹھتی۔ بارش کے پہلے قطرے زمین پر گرتے ہی چھت سے ایک مخصوص ٹپکنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ وہی آواز تھی جو پچھلے کئی موسموں سے میرا پیچھا کرتی آ رہی تھی، پہلے ہلکی، پھر مسلسل اور پھر اذیت ناک۔ میرے بیٹے کو آج دن بھر بخار تھا اور وہ میرے پہلو میں کمبل میں لپٹا پڑا تھا۔ جیسے ہی ٹپکنے کی رفتار بڑھی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ آج کی رات آسان کر دے، لیکن شاید یہ بھی آزمائش کی ایک اور شب تھی۔ بارش کی شدت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور پھر وہ لمحہ آیا جب چھت کے کونے سے پانی سیدھا ہمارے بستر پر ٹپکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر بیٹے کو اٹھایا اور کمبل سمیت کمرے کے دوسرے کونے کی طرف سرک گئی، لیکن وہ کونا بھی زیادہ دیر تک محفوظ نہ رہا۔ پانی دیواروں سے رسنے لگا اور کمرے کی ٹھنڈی مٹیلی فضا میں سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ میرا بیٹا کپ کپا رہا تھا، اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر سختی سے تھام لیا، مگر اس کا گرم جسم اور باہر کی سرد ہوا ایک عجیب سا تضاد پیدا کر رہے تھے۔ امی پانی گر رہا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ میرے ضبط کی دیوار ہلنے لگی، میں نے کمبل کو پھیلایا
दीवार की तरफ बेटे को रुख देकर अपनी पीठ बारिश की तरफ कर ली और धीरे से उसके कान में कहा, बस थोड़ी देर की बात है बेटा, अभी सब ठीक हो जाएगा। मगर जब पानी ने पूरे कमरे को घेर लिया और हमारा बिस्तर भीग कर नाकाबिले इस्तेमाल हो गया तो मेरे सब्र का बंधन टूट गया। मैंने बेटे को गोद में उठाया और एक चादर ओढ़ी और नंगे पांव सहन अबूर करके भाई के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। हाथ बार बार दरवाजे पर पड़ रहे थे, आवाज रुंधी हुई थी, भाई दरवाजा खोलो, बच्चा भीग रहा है, खुदा के लिए। अंदर से आहट सुनाई दी। दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद अब दरवाजा खुलेगा, शायद भाई आज अपने दिल की आवाज सुनेगा। मगर अगले ही लम्हे भाभी की आवाज गूंजी, तेज, कटीली और जालिम, मत खोलो, इस गन को बाहर ही रहने दो, जो अपने नसीब का बोझ है वो खुद ही सहे। दरवाजा बंद रहा। खामोशी ने मेरे सीने में घुटने लगे दर्द को और बढ़ा दिया। मेरे हाथ दरवाजे पर साकित रह गए। बेटे की सांसें तेज हो गईं और उसका नन्हा जिस्म मेरे बाजुओं में थर थर कांपने लगा। अम्मी, मुझे सर्दी लग रही है, उसने रोते हुए कहा। मैं दीवार के साथ लगकर बैठ गई। बारिश मेरे ऊपर गिर रही थी, चादर गीली हो चुकी थी और मैं बेटे को सीने से लगाकर उसकी कपकपाहट रोकने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी दिल चाहता था कि चीख कर आसमान से पूछूं, आखिर कब तक ये अजियत। मगर मेरे लब बंद थे और आंखें भीगी हुई। कुछ देर बाद बेटे ने आंखें बंद कर ली। उसके जिस्म की लर्जिश आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और वो मेरी गोद में जैसे नीम बेहोशी में चला गया। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने फौरन उसका चेहरा थामा, उसे झिंझोड़ा, बेटा बात करो, आंखें खोलो। उसने हल्की सी आह भरी और कमजोरी से मेरी तरफ देखा। अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस सोना है। मेरी चीख अंदर ही अंदर घुट कर रह गई। मैंने उसे जोर से लिपटा लिया, अपने कंधे से उसका चेहरा ढांपा और आसमान की तरफ आंखें उठाकर सिर्फ इतना कहा, ऐ मेरे रब, बस एक रात की छत दे दे। एक रात मेरा बच्चा मर जाएगा। मगर उस रात ना दरवाजा खुला, न छत मिली और ना ही कोई हमदर्द मिला। सुबह जब आसमान साफ हुआ और सूरज की हल्की रोशनी सहन में पड़ी, तब दरवाजा खुला। भाई ने दरवाजे से झांक कर हमें देखा और खामोशी से पलट गया। भाभी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, देखा, जैसे बचपन में कीचड़ में खेलती थी वैसे ही किस्मत भी उसी कीचड़ में है। मैंने कुछ न कहा। बेटे को उठाया, कमरे में वापस आई और दिल में सोचा, अब कोई दरवाजा नहीं खटखटाऊंगी, अब सिर्फ अल्लाह को पुकारूंगी। सुबह की धुंध लगे ने जब आसमान पर हल्की सी रोशनी बिखेरी, तब भी मेरे कमरे की दीवारों पर नमी जमी हुई थी। चादर अब भी गीली थी और मैं बेटे को उसमें लपेट कर अपने साथ लगाए बैठी थी, जैसे अपने आप को इस दुनिया से बचा रही हूँ। उसकी सांसें तेज थीं, पेशानी पर पसीना, होंठ खुश्क और आंखें बंद, मगर नींद में नहीं, बुखार में। मैं उसके बाल सहला रही थी और दिल के अंदर से बेख्तियार एक दुआ बार बार निकल रही थी, या अल्लाह, इसे बचा ले, तूने ही मुझे माँ बनाया, तू ही अब मेरी ममता का मुहाफिज है। रात जो कट गई वो जिस्मानी अजियत से ज्यादा रूह का इम्तिहान थी। बेटे का जिस्म गर्म था और मेरा दिल ठंडा। मैं बार बार उसकी सांस चेक करती, नब्ज देखती और खुद को तसल्ली देती कि अभी जिंदा है। लेकिन ये तसल्ली लम्हा ब लम्हा बिखरती जा रही थी। इसी बीच सहन में आहट हुई। मैंने दरवाजे की दर्द से देखा। भाई दबे पांव चलता हुआ स्टोर रूम के करीब आया। दरवाजा धीरे से खटखटाया, जैसे डर रहा हो कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। मैंने दरवाजा खोला। मेरे हाथ कपकपा रहे थे, आंखों में रात भर की नमी अभी बाकी थी। उसने अंदर कदम रखा और आहिस्ता से कहा, हादिया, इसे दवा दे दो, भाभी किचन में है, उसे पता नहीं चलेगा। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी और कुछ गोलियां थी। मैंने वो चीजें ले ली और बगैर कुछ कहे बेटे को दवा पिलाने लगी। दवा पिलाने के दौरान मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन बेटे के होंठों पर थोड़ी हरकत आई, जैसे उसने कुछ निगला हो या शायद मेरी दुआ कबूल होने लगी हो। भाई पास बैठ गया, मेरी तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहा। फिर बहुत धीमे लहजे में बोला, हादिया देखो, मैं समझता हूँ तुम बहुत कुछ सह रही हो, लेकिन ये घर भाभी का है, मेरे बस में नहीं कि मैं तुम्हें अलग जगह दूं। मैंने निगाह उठाकर उससे देखा। वो ही भाई जिसकी उंगली पकड़कर मैं बचपन में चलना सीखती थी, आज मेरे सामने शर्मिंदा बैठा था। मैंने बहुत कुछ कहना चाहा, पर जुबान ने साथ ना दिया। आंखों से दो मोटे आंसू टपके और बेटे के हाथ पर जा गिरे। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब नहीं सहना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हादिया, मेरी आवाज टूटी फूटी सी निकली, आप मजबूर हैं, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे कोई अख्तियार नहीं, सिर्फ सब्र है।
اس نے نظریں چرا لی اور کہا بس خاموشی سے گزار لو، اللہ بہتر کرے گا۔ خاموشی، یہی تو وہ دوا تھی جو سب مجھے دیتے آئے تھے۔ خاموشی کی دوا، ہر درد کا علاج، ہر آنسو کی مرہم، صرف خاموشی۔ بھائی تھوڑی دیر بعد اٹھ گیا، دروازہ کھول کر دبے قدموں واپس چلا گیا جیسے آیا ہی نہ ہو۔ میں بیٹھی بیٹے کو گود میں لیے وہیں زمین پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دوا کے بعد وہ تھوڑا سا بہتر محسوس ہو رہا تھا، مگر بخار ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور خود سے لپٹا لیا۔ دل میں ایک ہی فکرہ گردش کرتا رہا، میری ممتا میرا ایمان ہے اور میری خاموشی میرا ہتھیار۔ صبح ہو چکی تھی پر میری رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دھندلے سورج کی کرنیں در سے اندر آ رہی تھی۔ یا اللہ، تو نے سنا نا؟ میرا بھائی خاموش رہا۔ یہ دنیا اندھی ہے، تو سب جانتا ہے، تو ہی میرے بیٹے کا رب ہے، تو نے ہی مجھے ماں بنایا اور تو ہی میرے صبر کو قبول فرما۔ میرے آنسو مسلسل بہتے رہے، خاموش بے آواز، لیکن گواہی دیتے ہوئے کہ ہادیہ اب بھی زندہ ہے، اب بھی صبر کر رہی ہے اور اب بھی دعا مانگ رہی ہے۔ رمضان آ چکا تھا، وہی مہینہ جسے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے، مگر میرے لیے یہ مہینہ بھی صبر اور خاموشی کا ایک اور باب تھا۔ گھر میں ہلچل سی تھی، بھابھی روزے رکھ رہی تھی، افطاری کے لیے روز طرح طرح کے پکوان تیار ہوتے، میلاد کی تیاریاں بھی زوروں پر تھیں، در و دیوار کو کپڑوں سے سجایا جا رہا تھا، صحن دھویا جا رہا تھا، چمچماتی پلیٹیں الماری سے نکال کر پالش کی جا رہی تھی، اور ان تمام تیاریوں میں صرف ایک ہی جوڑی ہاتھ مصروف تھے۔ میری بھابھی نے مجھے صبح ہی بتا دیا تھا، آج میلاد ہے اور تمہیں سارے کام کرنے ہیں، کوئی کمی رہ گئی تو سب کے سامنے شرمندہ کر دوں گی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا، نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا، یہ اب میرے معاملات میں شامل ہو چکا تھا۔ دن بھر میں نے صفائیاں کی، شربت تیار کیا، دہی بلے پھینٹے، فروٹ چاٹ میں سیب اور کیلے کاٹتی رہی، چکن فرائی کے لیے مسالے تیار کیے، اور جب سالن پکنے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگی تب میرا بیٹا صحن میں آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ پورا دن بھوکا تھا، اس کا روزہ نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ روزے کی طرح دن گزار رہا تھا، کیونکہ گھر میں اس کے لیے کوئی چیز ویسے بھی موجود نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے جب وہ ناک سکیڑ کر سالن کی خوشبو سونگھنے لگا تو میرا دل کانپ گیا۔ وہ شیشے کے پیالے کو دیکھتا، پھر میری طرف، اور پھر دھیرے سے بولا، امی میں بھی بوٹی کھاؤں گا نا؟ میں وہیں رک گئی، جیسے کسی نے مجھے ساکت کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ میں دہی بلے کی کٹوری تھی جو لرزنے لگی۔ میں نے جلدی سے نظریں چرائیں اور آہستہ سے کہا، ہاں بیٹا، ضرور، تم ضرور کھاؤ گے۔ لیکن میں جانتی تھی وہ جھوٹ تھا۔ میلاد کی محفل کے دوران میں نے چپ چاپ خدمت انجام دی، کوئی مجھے سلام بھی نہ کرتا، جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں۔ افطاری کا وقت قریب آیا، بھابھی نے بڑے اہتمام سے دسترخوان سجایا، کباب، سموسے، پکوڑے، پھل، شربت، کھجوریں، سب کچھ سلیقے سے رکھا گیا۔ میں نے سب مہمانوں کو پانی اور شربت دیا، تب بھابھی نے مجھے آواز دی، تم اپنے کمرے میں جا کر افطاری کر لو، یہاں مت بیٹھنا۔ میں نے ایک نظر دسترخوان پر ڈالی اور پھر اپنے بیٹے کے زرد چہرے کی طرف، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام کر اسٹور روم کی طرف چل دی۔ وہاں پرانی چادر کے اوپر ایک پلیٹ رکھی تھی، ایک سوکھی روٹی اور ایک گلاس پانی۔ میں نے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا، وہ روٹی کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، پھر میرے سامنے بیٹھ کر اس نے ایک نوالا بنایا اور پوچھا، امی بوٹی نہیں ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا، نہیں بیٹا، آج صرف روٹی ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک نوالے کو گھورتا رہا، پھر روٹی کھانے لگا۔ میں نے پانی کا گلاس پیا اور لبوں پر زبردستی مسکراہٹ لے آئی، لیکن دل اندر سے جل رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اذان کی آواز گونج رہی تھی، میرے لب خاموش تھے مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، تیرا رمضان ہے، تیرا مہینہ ہے، تو رحمتوں والا ہے، بخشش والا۔ کیا میری جھولی میں صرف یہ روٹی ہے؟ کیا میرے بیٹے کے نصیب میں صرف سوال ہے؟ کب تک اسے خوشبو سونگھ کر جینا ہوگا؟ کب تک میرے حصے میں تذلیل آئے گی اور ان کے لیے جشن؟ میرا بیٹا میرے کندھے سے لگ کر سو گیا، میں نے اسے لپیٹا، چادر اڑائی اور خود خاموش بیٹھی رہی۔ کمرے کی چھت سے روشنی کی ایک کرن اندر آ رہی تھی جو میرے بیٹے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کرن میرے لیے امید کا استعارہ تھی، شاید اندھیروں میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روشنی جو مجھ سے کہہ رہی تھی، ہادیہ دعا کرو، یہ لمحے ہمیشہ کے نہیں، تمہاری قربانی، تمہاری خاموشی ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ عید سے ایک دن پہلے کی شام تھی، گھر میں تیاریاں جاری تھیں، مہمانوں کے لیے قالین دھوئے جا رہے تھے، کچن سے سوئیاں اور زردے کی خوشبو آ رہی تھی
और भाभी खुशी खुशी कपड़ों को इस्त्री कर रही थी। मैंने सोचा शायद आज का दिन जरा नरम गुजरेगा, शायद आज मेरी किस्मत भी ईद की कोई रमक दिखा दे, लेकिन तकदीर की चाल कुछ और थी। दोपहर का वक्त था जब भाभी ने मुझे स्टोर रूम में बुलाया। चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे कोई जीत का ऐलान करने लगी हो। मैंने आंखों में सवाल लिए खामोशी से उसे देखा। हादिया, उसने नरमी में लिपटी तलखी से कहा, ईद वाले दिन तुम्हारा निकाह मेरे भाई से होगा। मैं इस घर में तुम्हारी जिम्मेदारी मजीद नहीं उठा सकती। मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई, सांस जैसे गले में अटक गई हो। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपका भाई वही जिसने? मेरे अल्फाज मुकम्मल ना हो सके। हाँ वही भाई। भाभी ने दरमियान में बात काटते हुए कहा, अब तुम ज्यादा नखरे नहीं कर सकती। इस घर में रहना है तो उसी के साथ निकाह करना होगा, वरना निकल जाओ। मैं साकित रह गई। न इनकार की हिम्मत थी, न हामी भरने का ज़र्फ। बस आंखों में एक सवाल था, क्या मेरी इज्जत का मोल अब इतना रह गया है? भाई उस वक्त घर पर नहीं था। मैंने इस उम्मीद पर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन उठाने के बाद उसकी बेबस आवाज सुनाई दी। हादिया, जो भाभी कह रही हैं वो ही बेहतर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी सांस रुक गई। मेरे वो भाई जो बचपन में मेरी गुड़िया के लिए भी लड़ जाता था, आज मेरी इज्जत का सौदा खामोशी से सुन रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद मुड़ गए। मैंने स्टोर रूम में आकर वजू किया और मुसल्ले पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और जुबान बार बार एक ही फरियाद कर रही थी, या अल्लाह, तूने मुझे माँ बनाया, बीवी बनाया, बहन बनाया, और तू ही मेरी इज्जत का मुहाफिज है। मैं तेरी बंदी हूँ, तेरे सिवा किसी के दर पर नहीं जाऊंगी। ऐ मेरे रब, तू ही फैसला फरमा। मेरी आंखों से बहते आंसू मुसल्ले को भिगोने लगे। दिल बेचैनी से तड़प रहा था। बेटा कोने में सोया हुआ था और मैं अपने रब के हजूर झुकी हुई सिर्फ एक दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह, इज्जत भी तेरी नेमत है और सजा भी तेरे अख्तियार में, मगर तू तो रहमान है, मुझे रुस्वा होने से बचा ले। उसी लम्हे सहन से भाभी की चीख सुनाई दी। पहले तो मैं समझी कोई और बात होगी, लेकिन फिर एक शोर सा उठा, हादसा हो गया है, मेरा भाई, मेरा भाई। मेरे कदमों में लर्जा आ गया। मैं बाहर निकली तो भाभी जमीन पर बैठकर रो रही थी। फोन उसके हाथ में था और उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे कट गई, वो माजूर हो गया है। मेरे गिर्द जैसे दुनिया रुक गई। मैंने हैरत से आसमान की तरफ देखा और दिल के अंदर से कपकपाती सांस निकली। मेरी दुआ, मेरी फरियाद सुनी गई। भाभी की चीखें पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, इस औरत का साया मेरे भाई पर पड़ा, इसी ने बद्दुआ दी, इसकी नहुसत है। लेकिन मैं जानती थी मैंने बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने बस अपने रब से दुआ मांगी थी और रब्बुल इज्जत ने मेरी फरियाद को सुन लिया था। उस रात स्टोर रूम में अंधेरा था, खामोशी थी, लेकिन मेरे दिल में पहली बार एक रोशनी जागी थी। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, तेरी रहमत ने मुझे बचा लिया, अब मुझे कोई खौफ नहीं, तू मेरे साथ है, तू मेरे बेटे का सहारा है, तू ही मेरा वली है, मेरा मुहाफिज है, मेरा रब है। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकले, लेकिन उनमें दुख नहीं था, सुकून था, एक ऐसी तसल्ली जो दुनिया की किसी दवा में नहीं, बस अल्लाह के फैसले में होती है। भाभी के अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे, ईद के दिन तुम्हारा निकाह मेरे भाई से होगा, वरना अपना बिस्तर बांध कर निकल जाओ। ये कोई मशवरा नहीं था, ये धमकी थी, और ये धमकी किसी और ने नहीं, उस औरत ने दी थी जिसके घर में मेरा बच्चा 2 साल से भूखा सोता था, जिसकी छत के नीचे मैंने अपनी सारी जवानी आंखों से बहा दी थी। मैं मुसल्ले पर बैठी थी, दिल में एक तूफान था और जुबान से निकलती दुआ इतनी खामोश कि सिर्फ मेरा रब ही सुन सकता था। या अल्लाह, तूने कुरान में कहा है कि तू हर हाल से वाकिफ है, तेरी मखलूक, बस आज एक ही दुआ है, मुझे रुसवाई से बचा ले। मेरे रब, तू ही मेरी इज्जत का मुहाफिज है। मेरे हाथ दुआ में उठे हुए थे और आंखों से आंसू मुसलसल टपक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरी खाई के किनारे खड़ी हूँ और नीचे सिर्फ अंधेरा है। मैंने माजी को सोचा, शोर का अचानक चले जाना, ससुराल से धक्के, माँ बाप का ना होना और भाई का खामोश तमाशाई बन जाना। अब अगर भाभी ने निकाह की शर्त रख दी है तो मैं कहाँ जाऊँ, कौन बचाएगा मुझे? मेरे अल्लाह, तूने हजरत मरियम की इज्जत बचाई, तूने यूसुफ को कैद से निकाला, मुझे भी बचा ले, बस तू ही बचा सकता है। नमाज खत्म करके मैंने मुसल्ला लपेटा, बेटे के माथे पर बोसा दिया और खामोशी से आंखें मूंद ली। उसी लम्हे बाहर सहन से एक शोर उठा,
पहले तो ख्याल आया कि मेहमान आ गए होंगे या शायद अफ्तारी का वक्त हो गया है, लेकिन फिर भाभी की चीख गूंजी, हादसा हो गया, मेरा भाई, मेरा भाई। मैं हड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, दिल धड़कने लगा, कदम बेतरतीब हो गए। भाभी जमीन पर बैठकर जोर जोर से सीना पीट रही थी और फोन कान से लगाए मुसलसल चीख रही थी, कहा था ना जाएगा, मैंने कहा था ना कि अभी मत निकलो, दोनों टांगे कट गई हैं, माजूर हो गया है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई, मैं दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। ये वही भाई था जिससे निकाह का मुतालबा किया जा रहा था, वही शख्स जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। अब वो जिंदगी भर के लिए दूसरों का मोहताज बन चुका था। भाभी रोते रोते मुझ पर चढ़ दौड़ी, ये सब तेरी नहुसत है, तेरी बद्दुआ लगी है मेरे भाई को। मैंने नजरें झुका ली और दिल ही दिल में कहा, नहीं ये बद्दुआ नहीं है, ये इंसाफ है, ये उस माँ की फरियाद का जवाब है जो रोज बेटे के लिए सूखी रोटी में दुआ शामिल करके देती थी। ये उस खामोशी का सिला है जो मैंने तेरे तानों, जुल्म और तहकीर पर इख्तियार की। भाई दोपहर को घर आया तो उसके चेहरे पर हैरत, सदमा और शर्मिंदगी का अजब इम्तजाज था। उसने आहिस्ता से मुझे देखा, कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज ना निकले। मैंने पहली बार आंख उठाकर भाई की तरफ देखा और नरमी से कहा, अब कुछ मत कहो, अल्लाह ने मेरे लिए फैसला कर दिया है, अब किसी को निकाह का ऐलान करने की जरूरत नहीं, अब इज्जत बच गई है। भाभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, अब वो मुझसे नजरें नहीं मिला सकती थी। मेरी खामोशी, मेरे सब्र और मेरे आंसुओं ने जो फरियाद की थी वो अर्श पर सुनी गई थी। मैंने बेटे को गोद में उठाया, उसके माथे पर हाथ फेरा और दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। पहली बार लगा कि मैं हार के भी जीत गई हूँ। उस रात जब सब सो गए, मैंने फिर वजू किया, मुसल्ले पर बैठी और रब के हुजूर सजदा रेज हो गई। ऐ मेरे रब, तूने मेरी फरियाद सुन ली, तूने वो रास्ता बंद कर दिया जो जिल्लत की तरफ जाता था, तूने मुझे वो ताकत दी जिसकी मैं खुद तलबगार ना थी। अब मुझे तेरी रजा चाहिए। मेरी आंखों से आंसू खत्म हो चुके थे, लेकिन दिल में शुक्र की एक नदी बह रही थी। तूने मुझे बेसहारगी में भी सहारा दिया, तूने मेरी खामोशी को ताकत बनाया। तू मेरा रब है और यही मेरा फख्र है। भाभी की चीखें अब भी घर की दीवारों से टकरा रही थी। ये मनहूस है, इसी के साय से मेरे भाई पर कयामत आ गई। इस औरत की बद्दुआ लगी है हमें। लेकिन इस शोर में मैं खामोश खड़ी थी। मेरे चेहरे पर न गुस्सा था न हैरत, बस एक सुकून था, ऐसा सुकून जो सिर्फ सजदों के बाद मिलता है, जब इंसान खुद को एक मुकम्मल रब के सुपुर्द कर देता है। भाभी की आंखों में अब वो गरूर नहीं रहा था, वो तलखी नहीं, वो तंज के तीर नहीं। अब वो मेरी तरफ देखकर नजरें झुका लेती थी। अब जब मैं सहन होती तो वो टोकने की बजाय कह देती, रहने दो हाथिया, मैं खुद कर लूंगी। अब वो रोजाना मेरे बेटे के लिए कभी दलिया, कभी दूध भेज देती। शायद अब उसे मेरी खामोशी से डर लगने लगा था, या शायद मेरे रब की ताकत ने उसे झुका दिया था। लेकिन मैं जानती थी ये दुनिया की तब्दीली मेरे लिए नहीं, मेरे रब के फैसले के तहत आई है। अब जब वो नरमी से बात करती तो मैं जवाब दे देती, लेकिन दिल में एक अजीब सी दूरी महसूस होती थी, जैसे मेरा ताल्लुक अब सिर्फ एक ही दर से जुड़ा हो, अल्लाह का दर। मैंने सीख लिया था कि इज्जत सिर्फ इंसान नहीं देता, इज्जत वही बचाता है जिसके हाथ में सबकी तकदीर है। मेरे बेटे के चेहरे पर अब जिंदगी की हल्की सी चमक थी और मेरे दिल में रब पर यकीन मजीद मजबूत हो चुका था। जिसके पास दुनिया के सहारे नहीं होते, अल्लाह खुद उसका सहारा बन जाता है। जुल्म देर पा नहीं होता और माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती। हादिया की खामोशी, सब्र और तवक्कुल ने साबित कर दिया कि इज्जत, हिफाजत और इंसाफ सिर्फ उस रब्बे अजीम के हाथ में है जो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।